اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پلے اسٹیشن کا ایک سلسلہ مثالی معاشرہ ہے۔ آج اس سلسلہ میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، ایک اہم ذمہ داری۔ محترم سامعین و ناظرین، انسانی زندگی کی مختلف ادوار میں جوانی ایک سنہری دور کی حیثیت رکھتی ہے، جب انسان کے جذبات و احساسات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور اسی دور میں نکاح مسنونہ کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے نئے دور کا آغاز کرتا ہے اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ۔ اب اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم اسے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ بلا شبہ اولاد والدین کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ بعض اوقات اولاد کی خواہش میں انسان زندگی بھر دعا کرتا رہتا ہے، مگر اس کی یہ خواہش مشیت الہی کے مطابق پوری نہیں ہوتی تو کبھی اس نعمت و رحمت کے حصول میں طویل صبر آزما انتظار کی تکالیف اور صعوبتیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب یہ اولاد کی نعمت و رحمت حاصل ہوتی ہے تو ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر اولاد کی پیدائش پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، مبارکبادیں وصول کی جاتی ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا عمومی رویہ کچھ عرصہ کے بعد اولاد کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر لاڈ پیار کی انتہاؤں کو چھو جاتا ہے۔ بے رغبتی اور غیر ضروری لاڈ دونوں رویے ہی انتہائی خطرناک ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ اسلامی تہذیب و تربیت کے برخلاف مغربی تہذیب و اطوار کا دل دادا اور شوقین ہوتا جا رہا ہے۔ بعض والدین اولاد کی پیدائش کی خوشی میں اتنے بے خود ہو جاتے ہیں کہ حدود شرع کی پابندی کا کوئی احساس ہی نہیں رکھتے۔ پھر ہر سال اس دن کی خوشی میں بھی ہر طرح کے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی رویوں کو فروغ دیا جاتا ہے اور بے تحاشا فضول خرچی کی جاتی ہے۔ بچے کے یوم پیدائش کی یاد میں کیک لے آنا، مناسب تقریب کر کے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، بچے کو مبارکباد دینا اور اس کی درازی عمر اور کامیابیوں کے لیے دعا کرنا تو بہت اچھی روش ہے، لیکن بڑی بڑی تقاریب اور فضول خرچی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیے کہ کم سنی میں بچوں کا ذہن سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے۔ اس تختی پر جو کچھ تحریر کیا جائے بچے اسی کو اپناتے ہیں۔ اولاد کو نہ حد سے زیادہ آزادی دی جائے اور نہ بات بات پر جھڑکنے اور ڈانٹنے کا معمول بنایا جائے، بلکہ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر اظہار نفرت کی بجائے مؤثر حکمت عملی سے ان کی عمر کے لحاظ سے دوستانہ اور مشفقانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ ان کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی، پیار، محبت، شفقت اور قدر دوستانہ انداز اپناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت، فرما برداری اور وفا شعاری کے جذبات ابھارنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ جس طرح اولاد کے لیے اسلام نے والدین کی خدمت، ادب، احترام اور فرما برداری کو لازمی قرار دیا ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد کی تربیت تعلیمات نبوی میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اولاد کی تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور فرامین کے مطابق کرتے ہوئے مثالی معاشرہ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ والدین اور خصوصیت کے ساتھ والد کو اس امر کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ اس بات کی وضاحت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں موجود اپنے اس قول مبارک میں ارشاد فرمائی ہے کہ 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے، 1 دینار کسی مسکین کو دیا جائے اور 1 دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے تو ان سب میں اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ دینار افضل ہے جو اہل و عیال کے نان و نفقہ پر خرچ کیا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، جب اللہ رب العزت اپنی کرم و مہربانی سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس نومولود کے کانوں میں اذان و اقامت کے ساتھ ساتھ 7ویں دن اس کے سر کے بال صاف کروا کے ان بالوں کے ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنا چاہیے، اور بچوں کے اچھے نام رکھنا، عقیقہ کرنا والدین کی اہم دینی ذمہ داری ہے۔ اس کی وضاحت سید عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز والی اذان کہی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ اور تحفہ نہیں ہے کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ مشکات شریف میں موجود ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز سے غفلت پر انہیں سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بچوں کو پیار کرنے میں بھی عدل کیا کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عطیہ یعنی تحفہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے ساتھ احسان اور مہربانی میں عدل کریں۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام یعنی عزت کرو اور انہیں آداب سکھاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مسلمانوں کے 3 بچے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے، ان بچوں کو قیامت کے دن لا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، ہم اس وقت جنت میں داخل ہوں گے جب ہمارے ماں باپ بھی داخل ہوں۔ اس پر ان سے یہ کہا جائے گا، اچھا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ بھی۔ معزز سامعین و ناظرین، بیٹیوں کی پرورش پر خصوصی انعام و اکرام احادیث مبارکہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ پھر وہ فرشتے بیٹی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی پے در پے بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو گھر والوں کا اس کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے اور طعنے بھی دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جان کر اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ آخرت میں اللہ رب العزت کے حضور انہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو فضیلت دیتا۔ مشکات شریف میں موجود ایک حدیث مبارکہ میں نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی بیٹیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈال بن جائیں گی۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین عورت 2 لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس عورت نے ایک کھجور بیٹیوں میں دے دی اور ایک کھجور کو منہ تک کھانے کے لیے لے گئی، یہاں تک کہ لڑکیوں نے اس عورت سے کھجور مانگی۔ اس خاتون نے کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دی۔ جب میں نے یہ واقعہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسی طرح نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والدین اپنی بیٹی کی عمدہ تربیت کریں، اسے اچھی تعلیم دیں اور اس کی اچھی پرورش کریں اور اس کی بہترین پرورش کریں، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور دیگر اولاد یعنی بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے
فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمے باپ کے حقوق ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کی شادیوں کی فکر کرے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں اولاد ہو وہ اس کا عمدہ نام رکھے، اسے حسن ادب سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ اگر اولاد بالغ ہو گئی اور والد نے شادی نہ کی، اس طرح اس سے کوئی حرام کاری سرزد ہو گئی تو اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین یقیناً ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے مستحق ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کرنا، انہیں بعمل مسلمان بنانا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ صرف علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اولاد میں وہ خوبیاں اور اوصاف پیدا کرنا کہ وہ اساتذہ کا، بڑوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غرض کے ہر طبقے کے لوگوں کے احترام کے طریقے کو جانتے ہوئے اپنے عملی کردار سے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں اولاد کو ایسا اسلامی اور تربیتی ماحول فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں ان کی اولاد نہ صرف صاحب کردار بعمل مسلمان بنے بلکہ معاشرے کے اچھے ذمہ دار شہری بھی بن سکیں۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، نیک بنیے، نیکی پھیلائیے۔ اس چینل کو جوائن کر کے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ والسلام مع الاکرام۔